السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے کہ اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گیان واپی مسجد کا معاملہ عدالت میں اب چل رہا ہے اور وارانسی ضلع عدالت کے سب سے سینئر جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے حکم پر آج اس معاملے پر سماعت کر رہے ہیں اور اب جو ہے وہ سماعت جاری ہے۔ آج عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا مسجد کمیٹی کے اس دعوے کو پہلے سنا ہے کہ گزشتہ ہفتے مسجد کے اندر فلم بندی غیر قانونی ہے، اس طرح کا کی بات جو ہے وہ مسلم فریق کی طرف سے کی گئی تھی۔ وہیں عدالت جو ہے وہ آج غالباً شام 4 بجے تک جو ہے اس معاملے پر فیصلہ آنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ وہیں پیر کو گزشتہ روز جو ہے 45 منٹ طویل سنوائی کے دوران انجمن انتظامیہ مساجد کی جانب سے جو ہے صرف بنیادی 2 مطالبات کیے گئے ہیں، جبکہ ہندو فریق نے 5 مطالبات کیے تھے۔ مسلم فریق نے فریق مخالف کی پیٹیشن کو ہی تعزیرات ہند کے آرڈر 7 رول 11 کی روح سے جو ہے ناقابل سنوائی قرار دیتے ہوئے اسے خارج کرنے اور مقدمے کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وضو خانہ سیل کرنے کی بھی مخالفت کی ہے۔ وہیں جس فوارے کو شیولنگ بتا کر ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے کہ بابا مل گئے، اسی درمیان جو ہے وہ کاشی وشوناتھ مندر کے ٹھیک پیچھے واقع کاشی کروت مندر کے مہنت پنڈت گنیش چکروپادھیائے نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے کہ جو کہ ہندو فریق کو ناپسند ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ گیان واپی میں شیولنگ نہیں بلکہ فوارہ ہی ہے، جیسا کہ وہ پچھلے 50 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ دیکھیے کہ پنڈت جو ہے وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور گھنٹوں گھنٹوں وہاں سمے ویتیت کیا ہے ہم لوگوں نے۔ وہاں جو مولوی ہوتے تھے، جو سیوادار ہوتے ہیں وہاں کے، ان لوگوں سے باتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو بیچ میں وہ اسٹرکچر پہلے دکھائی پہلے بھی تھا، پہلے سے ہے، وہ کوئی آج نیا کا ہے نہیں۔ اور دیکھنے سے ہم لوگوں نے پوچھا اس کو، اس بات کی اتسکتا ہوتی تھی کہ یہ بیچ میں کیا ہے، اس کا اسٹرکچر ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ فوارہ ہے۔ تو کبھی چلتے ہوئے تو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں اس کو، جو ہے پوچھا بھی اس بارے میں کہ کبھی کب چلتا ہے، کیسا اس کا فوارہ، دیکھنے میں سندر تو لگتا ہی ہے، چلتا ہے اور پرانا فوارہ ہے۔ بولیں وہ لوگ کہ مغل کال کا ہے یہ فوارہ، تو مغل کال کا فوارہ کیسا چلتا ہے؟ اپنے گھر کے سامنے مسجد ہے، ہمارا مہنت آواس مسجد کے ہی سامنے پڑتا ہے پیچھے۔ وواد آپس میں تھا نہیں، بہت بھائی چارہ تھا، پریم تھا، سب لوگ جاتے تھے وہاں سے۔ مولوی بھی ہم لوگوں کے آتے تھے گھنٹوں، وہ بھی بیٹھتے تھے۔ ہمارے پور کے جو دادا گرو تھے ہمارے یہاں مہنت جی تھے، ان کے پاس ان کا بیٹھنا ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی۔ تو یہ جو جانکاری ہم لوگوں کو ویکتیگت طور پر ہے کہ وہ یہی ہے کہ وہ فوارہ تھا۔ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی داستانیں جو ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں، لگاتار ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو کس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے ان پر جو ہے درندگی اور حیوانیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ وہیں اس دوران جو ہے ایک بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت میں اب تک لگاتار لگا ہوا ہے اور اس کے خلاف جو ہے امریکہ میں جو فلسطینی طلباء پڑھ رہے ہیں انہوں نے جو ہے اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ دراصل امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی تقریب تقسیم اسناد میں فلسطینی طلباء نے اپنے ملک کا پرچم لہرا کر جو ہے وہ اپنا احتجاج درج کرایا ہے، جبکہ ایک طالبہ نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا۔ واشنگٹن ڈی سی کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں گریجویشن تقریب منعقد کی گئی تھی اور تقریب کے مہمان خصوصی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن تھے، جو اسٹیج پر کامیاب طلباء سے ہاتھ ملا رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے۔ اسناد لینے والوں میں فلسطینی طلباء بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنے ملک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کے لیے انوکھا طریقہ اپنایا۔ تقریباً 6 فلسطینی طلباء اپنا قومی پرچم ساتھ لائے تھے اور اسے ڈگری لیتے ہوئے وہ لہرا رہے تھے، جس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک فلسطینی طلبہ نوران الحمدان اپنا قومی پرچم لہراتی اسٹیج پر آئی اور ڈگری وصول کی اس نے، اور جب امریکی وزیر خارجہ سے ملنے کی باری آئی تو طالبہ نے ہاتھ نہیں ملایا اور کچھ سناتی ہوئی جو ہے وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ یونیورسٹی طلباء نے اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والی خاتون صحافی شیرین عاقلہ کی جو ہے وہ تصاویر بھی انہوں نے اٹھا رکھی تھی اور انہوں نے اپنا احتجاج درج کرایا۔ تو بتا دیں کہ جس طرح سے اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے اور اس کے باوجود بھی جو ہے امریکہ جس طرح سے اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کو لے کر لگاتار سوالات اٹھتے رہے ہیں، کیونکہ امریکہ ایک طرف تو یوکرین جنگ میں روس کے خلاف جس طرح سے امریکہ کے بیانات سامنے آتے ہیں،
اور لیکن جب بات فلسطینیوں کی آتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے امریکہ جو ہے وہ اپنی آنکھیں موند لیتا ہے اور اس طرح کے ظلم و زیادتی، اور جس طرح کے گزشتہ روز یا گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ فلسطینی صحافی کا جس طرح سے قتل کیا گیا اور اس کے بعد کس طرح کی باتیں امریکہ کی طرف سے ہوئی، نہیں ایک کوئی سخت اسٹیٹمنٹ جو ہے امریکہ کی طرف سے آیا تھا، اس کے بعد لگاتار جو ہے امریکہ کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ یہ ان کا دوہرا معیار ہے۔ قطب مینار کمپلیکس میں عبادت کرنے کی اجازت مانگنے والی عرضی پر جو ہے دہلی کی ساکیت کورٹ میں دائر اپنے جواب میں اے ایس آئی نے کہا ہے کہ جب قطب مینار پر اے ایس آئی نے قبضہ کیا تھا تو وہاں کوئی عبادت نہیں ہو رہی تھی، قانونی طور پر جو ہے وہ محفوظ یادگار میں عبادت کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس لیے اس درخواست کو خارج کیا جانا چاہیے۔ اس طرح کی بات جو ہے وہ اے ایس آئی نے کہی ہے۔ گزشتہ دنوں جو ہے ہندوتوادی تنظیموں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ قطب مینار کمپلیکس میں جو ہے وہ ہندوؤں کو پوجا پاٹ کی اجازت دی جائے، لیکن دوسری طرف ایک اور بات یہاں اہم یہ ہے کہ گزشتہ 13 مئی سے جو ہے یہاں جو قطب مینار کمپلیکس میں قوت الاسلام مسجد ہے اس میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور اس میں جو اجازت پہلے سے تھی، یعنی کہ جتنا بھی وہاں ہنگامہ ہو رہا تھا اس کے باوجود بھی اس طرح کے کوئی وہاں منع نہیں تھا کہ وہاں نماز نہ پڑھی جائے، لیکن 13 مئی سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور لگاتار ابھی تک تقریباً 10 دنوں سے زائد ہو چکے ہیں وہاں کوئی نماز کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کے خود امام جو ہیں وہ لگاتار لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، بڑے عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کو کسی بھی طرف سے اجازت نہیں دی جا رہی۔ وہی لگاتار مطالبات ہو رہے ہیں، اور کہیں سے کوئی بابا نکل آ رہے ہیں تو کہیں سے شیولنگ کی باتیں کہی جا رہی ہے، اور کئی مساجد پر جو ہے وہ مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اسی درمیان کرناٹک میں بھی اسی طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پہلے تو سری رنگا پٹنہ جامع مسجد کو لے کر تنازع کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اب فرقہ وارانہ طور پر حساس علاقہ جسے ملالی کہا جاتا ہے، ملالی علاقے کی مسجد کو لے کر ایک اور نیا تنازع کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے اس مسئلے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور حال ہی میں وہاں جو ہے وہ ایک پرانی مسجد تھی، اور جب اس مسجد کی تزئین و آرائش کی جا رہی تھی، اور جب اس کا کچھ حصہ جو ہے منہدم کر دیا گیا تھا اور اس کو دوبارہ اس کی تعمیر کی جا رہی تھی، تو اس دوران جو ہے وہ وہاں کے پرانے جو کاریگری ہے، ویسے یہ مسجد پرانے دور کی تعمیر ہے، اس لیے وہاں پرانے دور کا ستون ملا جو اس زمانے کی کاریگری اسے کہا جا سکتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ مسجد بھی تعمیر کی گئی تھی، اور اب جو ہے اسی ستون کو لے کر اب ایک نیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ مندر ہے، اور مندر کو توڑ کر مسجد بنایا گیا ہے، اور اس کو لے کر اب وہاں ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے، اور ہندوتوادی تنظیمیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس مسجد کو جو ہے مندر میں تبدیل کیا جائے، اور اس کو لے کر ہندوتوا تنظیموں کی طرف سے ایک عرضی بھی داخل کی گئی تھی کورٹ میں، اور جس کے بعد جو عدالت نے وہاں جو مسجد کا مرمت کا کام جاری تھا اس پر عدالت نے روک لگا دی ہے۔ وہیں اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وی ایچ پی اور دوسری تنظیموں نے کہا ہے کہ اب مندر کا پتہ لگانے کے لیے وہ ایک خصوصی پوجا کریں گے، اور اس پوجا کو جو ہے 25 مئی کو کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اب اس پوجا کے ذریعے پتہ لگایا جائے گا کہ یہ مندر ہے کہ مسجد۔ یہ الگ ہی بات ہے، اب یہ کس طرح سے پتہ لگایا جائے گا، یہ کوئی سائنس ہماری سامنے تو اس طرح کا کوئی سائنس نہیں ہے، لیکن کیا کچھ ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا عدالتیں جو ہے مسجد کو تحفظ فراہم کر پائیں گی، یا پھر اگر اس طرح مساجد کو تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا اسی طرح سے جو ہے ہر مسجد پر اسی طرح کے دعوے کیے جائیں گے اور مساجد کو جو ہے مندروں میں تبدیل کر دیا جائے گا؟ یہ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہ یو پی کے باغپت کے واقع چندی نگر تھانہ الحلقے کے گاؤں عبداللہ پور میولہ میں 2 گروپوں کے درمیان تشدد اور ایک دوسرے پر پتھراؤ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس واقعے میں 8 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ جو ہے راستے سے رکشہ ہٹانے کی وجہ سے ہوا، جس پر دونوں گروپوں کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا، اور پولیس کے مطابق جو ہے اتوار کو ایک مسلم فیملی شادی کی رسم ادا کرنے کے بعد شادی ہال سے پنڈال اور دیگر سامان ای رکشہ سے لوٹانے جا رہا تھا۔ اسی دوران کار لے کر ایک ہندو طبقے کے لوگ وہاں سے راستے سے جا رہے تھے، اور انہوں نے اس ای رکشے کو ہٹا دیا، اور اسی پر تنازع کھڑا ہو گیا، اور دونوں کے درمیان جم کر ہنگامہ ہو گیا، جم کر بوال ہو گیا، جم کر وہاں مار پیٹ ہو گئی، اور جس کے بعد جو ہے اس میں 8 لوگ زخمی ہو گئے۔ ویسے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ماحول خراب ہو رہا ہے، اور کس طرح سے معمولی بات جس پر کوئی دھیان بھی نہیں دینا چاہیے تھا، اب وہ چیزیں جو ہے فرقہ وارانہ فسادات کا، فرقہ وارانہ کشیدگی کا جو ہے وہ باعث بن رہی ہیں۔
ملک میں جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنے کا مودی حکومت پر الزام جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے لگاتار لگتا ہی آ رہا ہے، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے نوجوان ہوں یا پھر سماجی کارکنان ہو یا پھر پولیٹیکل لیڈران ہو، انہیں کس طرح سے ڈرا دھمکایا جا رہا ہے، ای ڈی اور سی بی آئی اور ان جیسے لوگوں سے کس طرح سے، ان جیسی ایجنسیوں کے ذریعے سے انہیں کس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ وہیں اس کو لے کر جو ہے ممتا بنرجی نے شدید تنقید کا وزیراعظم مودی اور ان کی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے بی جے پی حکومت پر وفاقی ڈھانچے کو بلڈوز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے، لیکن یہاں تک کہ ہٹلر، اسٹالن اور مسولینی نے بھی ایسا نہیں کیا تھا جس طرح سے کہ مرکز کی مودی حکومت کر رہی ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ کوئی بھی تفتیشی ایجنسی وزیراعظم، مرکزی وزیر داخلہ یا کسی وزیر اعلیٰ کے ماتحت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان ایجنسیوں کو خود مختاری دی جانی چاہیے۔ وہیں بنرجی نے سوال کیا کہ اگلے انتخابات کے پیش نظر جس طرح سے لالو پرساد یادو کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور یہ کافی افسوس کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ مرکزی تفتیشی ایجنسیوں نے کتنے بی جے پی لیڈروں کو گرفتار کیا ہے یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، بلکہ جو لوگ بھی بی جے پی میں جا رہے ہیں وہ ان کی دھلائی ہو کر وہ صاف شفاف ہو کر وہاں سے نکل رہے ہیں، یعنی کہ جو داغی رہنما بی جے پی میں جا رہے ہیں وہ ان کا جو ہے وہ تمام جو ان کے الزامات ہیں، جو تمام ان کے جرائم ہیں وہ نظر انداز کر دیے جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ وہیں کیرل کے الپوزا شہر میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا نے سیو دی ریپبلک مہم کے تحت ایک مارچ کا انعقاد کیا تھا، اور سوشل میڈیا پر اب جو ہے وہ پی ایف آئی کے اس احتجاج کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور ہندوتوادی تنظیمیں جو ہیں اس ویڈیو کو لگاتار وائرل کر رہے ہیں، جس میں ایک بچہ جو ہے نابالغ بچہ ہے اور وہ متنازع نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ ہندوتوادی تنظیمیں اب ہیش ٹیگ کیرل فائلز کے نام سے اس کو وائرل کر رہی ہیں، اور ہندوتوادی تنظیمیں الزام لگا رہی ہیں کہ مسلم سماج کو بھڑکانے اور ملک کا ماحول خراب کرنے کے لیے پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی کہ پی ایف آئی جو ہے اب نابالغ بچوں کا استعمال کر رہی ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جو پی ایف آئی کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ کئی لوگوں نے ہندوتو دہشت گرد کے خلاف نعرے لگائے ہیں، اور اس بچے نے بھی نعرے لگائے۔ ہمیں نعروں کی کچھ لائنوں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بچے نے نعرے لگائے ہیں ان کی کچھ لائن پر انہیں ابھی افسوس ہے، اور ہم اس پر غور کریں گے۔ انہوں نے کہا اس طرح انہوں نے بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نعرے ہندوؤں یا عیسائیوں کے خلاف نہیں تھے، بلکہ جو قتل عام کی اسکیم بنا رہے ہیں، یعنی کہ ہندوتوادی دہشت گرد، جس طرح کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جینوسائیڈ کی باتیں کی گئی تھی مسلمانوں کے، اور بڑی بڑی مہا پنچایتیں منعقد کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کے جو لوگ تھے ہندوتوادی دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگائے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی میڈیا نے ہمارے پروگرام میں اہم جو نعرے لگائے گئے جس میں جمہوریت کی حفاظت کی بات کی گئی، اور دوسرے جو اچھے نعرے لگائے گئے اس کو کور نہیں کیا گیا، لیکن اس کے برخلاف جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ کو لے کر اب ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہیں کانگریس کے سینئر لیڈر اور لوک سبھا کے رکن ڈاکٹر ششی تھرور نے بھی کیرل حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی ریلی میں نفرت انگیز نعرے لگانے کے ذمہ دار شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ وہیں اب یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ لوگوں پر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، اور اب جو ہے وہ مزید کارروائی ان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ ویسے ٹائم میگزین نے جموں کشمیر کے انسانی حقوق کے محروس کارکن خرم پرویز کو 100 بااثر عالمی شخصیات کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس فہرست میں کون کون ہے یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس میں امریکی صدر جو بائیڈن، روسی صدر ولادیمیر پوتن، امریکہ کے معتبر صحافی اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ اس میں بااثر عالمی شخصیات اس میں موجود ہیں، اور اس میں خرم پرویز کا نام جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ خرم پرویز کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے گزشتہ سال نومبر میں سری نگر سے انہیں گرفتار کیا تھا، اور وہ فی الوقت ابھی تک جو ہے وہ دلی کی تہاڑ جیل میں قید ہیں۔ خرم پرویز جموں کشمیر میں غیر سرکاری تنظیم کے لیے کے کوآرڈینیٹر بھی تھے، اور اس کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ خرم کی پروفائل میں جو ٹائم میگزین نے لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ خرم پرویز ایشین فیڈریشن اگینسٹ انوالنٹری ڈس اپیئرنس کے چیئرپرسن ہیں۔ ان کو گزشتہ سال نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں اس لیے خاموش کیا گیا کیونکہ ان کی آواز کشمیر کے خطے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ناانصافیوں کے خلاف پوری دنیا میں گونج رہی تھی۔ بتا دیں کہ خرم پرویز کو حکام نے نومبر 2021 میں ان کی سری نگر کے سوناوار علاقے میں رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا، اور عالمی انسانی حقوق تنظیموں کے شدید احتجاج کے باوجود اب تک انہیں رہا نہیں کیا گیا ہے۔
حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عسکریت پسندوں کو تشدد پھیلانے کے لیے بیرون ممالک سے رقوم جمع کرنے میں ملوث تھا، جبکہ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز ہیومن رائٹس نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ خرم پرویز دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ انسانی حقوق کی دفاع کرنے والے کارکن ہیں، ان کی گرفتاری افسوسناک ہے۔ اور اس طرح کے کئی سارے بیانات انسانی حقوق تنظیموں کی طرف سے سامنے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اب تک خرم پرویز جیل میں ہیں، اور اس کے باوجود وہ آج بااثر 100 عالمی شخصیات میں کی فہرست میں جو ہے ان کا نام شامل ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ جیل۔ ناظرین اب عالمی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ روسی کرنسی روبل کی قیمت میں یورو اور ڈالر کے مقابلے میں تاریخی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ روسی کرنسی روبل کی قیمت میں تقریباً 30% کا ریکارڈ اضافہ اس سال جو ہے وہ ہوا ہے، جو کہ کافی بہترین اس کی کارکردگی بتا رہا ہے۔ 20 مئی کی اگر بات کی جائے تو روبل کی قیمت میں یورو کے مقابلے میں 9%، جبکہ ڈالر کے مقابلے میں 4% اضافہ ہوا ہے، اور روبل کی قیمت میں یہ 5 سال کے دوران ہونے والا سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ روسی کرنسی میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ جو بنی وہ یورپی ممالک کی جانب سے روسی گیس کی خریداری کے لیے ادائیگی جو ہے وہ روبل میں جو ادائیگی کی جا رہی ہے اسی کو جو ہے وہ اس کا اضافے کی بڑی اہم وجہ بتایا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 1 اپریل سے روسی گیس کی ادائیگی روبل میں کرنے کے احکامات دیتے ہوئے کہا تھا کہ غیر ملکی کمپنیوں نے ادائیگیاں اگر روبل میں نہیں کی تو ان کی گیس کی فراہمی روک دی جائے گی۔ تو ناظرین یہ تھی خبریں، تو مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ کی طرف جا سکتے ہیں، www.fikrokhbar.com ہمارا ویب سائٹ ہے، اور مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ خبریں آپ کو کس طرح سے لگی، اچھی لگی، بری لگی، جس طرح سے بھی آپ کو لگی، آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔